کو بیان کرنے کا. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. ٹھیک ہوگا جی. اگلا سوال ہے، حال ہی میں آپ کی اکیڈمی کی جانب سے علمی کتابی پیکج تمام واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیا گیا ہے. جی ہاں. الحمدللہ ان کتابوں کی قیمت مارکیٹ کے ریٹ سے بہت ہی کم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پاکستان کی سب سے مہنگی اور معیاری ڈاک سروس TCS کا انتخاب کیا ہے، جو کہ ایک خوشائند قدم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ پلیز میرا سوال ضرور شامل کر کے علی بھائی سے اس کا جواب لے کر دیں. یہود و نصارہ سے فنڈنگ نہیں ہو رہی سر. میری جو ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تھی نا 75 نمبر مجلس، اس کا ایک کلپ ہم نے کل ہی اپلوڈ کیا ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ. اس میں نے یہ تمام ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے، چیزوں کو ہم مینج اس طرح کر رہے ہیں کہ لوگوں نے رسپانسبلٹیز لی ہوئی ہیں. ورنہ یہ حقیقت بات ہے کہ اگر وہ فنڈنگ پہ جائیں، آپ لوگوں کو تو مانگ کے چندہ نہیں ملتا، ہمیں بن مانگے اتنا کچھ مل جاتا ہے اگر ہم لیں تو، لیکن نہیں لیتے. اور یہی جو صفت غنا ہے نا، یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہماری دعوت کے ساتھ ہے وہ اس کی وجہ سے ہے کہ ہماری اس دعوت حق میں نہ تو کوئی عورت کا فتنہ انوالو ہے، نہ مال کا فتنہ انوالو ہے، اور نہ فیم کا فتنہ ہے. یہ 3 فتنوں سے یہ الحمدللہ دعوت پاک ہے. لوگ منتیں مارتے ہیں انٹرنیشنل ٹورز کے کہ جی آ جائیں. میں نے کہا نہیں میرے بھائی، جس نے آنا ہے وہ ادھر آئے گا. کراس. عورتوں میں تبلیغ کا کام کریں، یہاں پہ عورتوں کے لیے اکیڈمی بنائیں. کراس. پھر وہ جو مفتی کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. مال کے فتنے کو کراس. TCS کا انتخاب ہم نے مجبور ہو کے کیا. ویسے آپ کو تو وہ کہتے ہیں نا یار وہ PIA سے سفر کرنا چاہیے، سعودی ایئر لائن سے نہ کریں، ایمریٹ سے نہ کریں، اتحاد سے نہ کریں. تو سر PIA اپنی سروس بھی تو اس طرح کی دے. ہمیں تو کبھی دل نہ کرے کہ ہم اپنی سروس چھوڑ کے تو دوسری پہ جائیں. ہم پاکستان پوسٹ آفس کی سروس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور پرائیویٹ پہ شفٹ نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن ہماری ڈاک گم جاتی تھی. خصوصاً سندھ میں جو ڈاک جاتی ہے نا وہ تو پہنچتی نہیں ہے. کئی دفعہ تو وہ ڈاکیے خود ہی لکھ کے کہتے ہیں ایڈریس نہیں ملا. وہ ایڈریس وہ اب کیا ایڈریس کیا، وہ جاتے ہی نہیں ہے، تردد ہی نہیں کرتے. ہاں پنجاب میں 95% ڈاک مل جاتی ہے. تو ہم تنگ آ چکے تھے. ایک تو ڈاک کے اندر جو پمفلٹ جا رہے ہیں 200+ اس کی کاسٹ ہے، وہ بھی ضائع جاتے تھے. الٹیمیٹلی ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ TCS کے اوپر سے شفٹ کریں. کم از کم پمفلٹ کی یعنی وہ تو بچت ہو نا، ضائع ہونے سے بچ جائے. تو سر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، TCS کا آپ ذرا یہ 1 کلو کا ریٹ پتہ کر لیں. آلموسٹ 300+ ہی ہے، 350 کے قریب ہے 1 کلو کا ریٹ. چاہے آپ پاؤ بھیجیں چاہے آدھا کلو بھیجیں. ہمارے پمفلٹ آدھا کلو سے کم. کیوں ندیم بھائی 350 ہی ہے نا؟ 325 ہے. تمہارے پمفلٹ چونکہ آدھا کلو سے کم ہے لیکن آتے کلو کی کیٹیگری میں ہی ہے. 325 TCS کا صرف خرچہ ہے، اور آپ کے گھر پمفلٹ TCS کے ساتھ 300 میں پہنچ رہے ہیں. تو ہم نے اس میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کمائی شروع کر دی ہے اس نے. یہ سمجھتے ہیں یہ کمائی کر رہے تھے، ایسی کمائی کرنا ہے. میں 1000 پہ بھی پمفلٹ رکھوں لوگوں نے لے لینا ہے، لیکن پھر اللہ کی تائید اٹھ جانی ہے. اس لیے میں اسٹرکٹلی اس معاملے میں یعنی ان کو ڈانٹ کے کہتا ہوں کہ یہ کمائی والا دماغ میں لانا. ہماری خواہش لوگوں تک بات پہنچنا ہے. یہاں تو لوگ جناب ترجمے والا قرآن خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہمارے پمفلٹ الحمدللہ پوری دنیا میں جاتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کو اخلاص کی وجہ سے پتہ ہے کہ یار یہ کام ہو رہا ہے. کتابوں کا بھی یہی ہے کہ ہم نے یعنی وہ ہول سیل پرائس کے اوپر اٹھائی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں ریٹ یعنی اس کا کم ملتا ہے. لیکن پھر بھی آپ اکیڈمی سے آ کے مثلا مشکات والا جو ہمارا پیکج ہے وہ ہم ڈاک میں آپ کو دے رہے ہیں 3000 روپے کا، جس میں ایک مشکات ہے، ختم نبوت کی کتاب ہے، اور فضائل درود و سلام ہے. اکیڈمی سے آ کے لیں تو آپ کو یہ آلموسٹ 2500 روپے میں مل جائے گا. ڈاک میں منگوائیں گے تو 3000 روپے میں. تو سر اس کا ملا کے جو وزن ہے نا وہ آلموسٹ 5 کلو بنتا ہے. 5 کلو ذرا TCS کا خرچہ پھر دیکھ لیجئے گا کتنا بنتا ہے، جس کا 1 کلو 350 کا ہے، 350 کا. اس کے بعد ہر کلو پہ کتنا اضافہ ہوتا ہے جی؟ 100-150 روپے پر کیجی کے ساتھ. ہاں تو یہ 5 کلو میں آپ جائیں کہاں جا کے 1500 تک بات پہنچتی ہے. تو ہم لوگ مینج کر رہے ہیں نا اس کو، صرف اسی کی آپ کتابیں پڑھیں. ورنہ تو مشکات ہی آپ کو 10,000 روپے کی بھجوا رہے ہوں ہم، اگر ہم نے کمائی کرنی ہو تو ایسا تو نہیں ہے. جائیں مارکیٹ سے لیں پھر کوئی دے اس طرح اس ریٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں. باقی فنڈز مینج
کس طرح کرتے ہیں. اپنی رسپانسبلٹیز ہم نے بانٹی ہوئی ہیں میرے بھائی. کسی سے اس طریقے سے ہم فنڈ نہیں لے رہے ہوتے. جو جس کی کمپیٹنسی ہے وہ اپنی کمپیٹنسی میں کنٹریبیوٹ کر دیتا ہے. اس حوالے سے جس طرح میں لیکچرز ریکارڈ کرواتا ہوں کوئی پیسے نہیں لیتا, ٹھیک ہے. ہمارے فرحان بھائی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں, کوئی پیسے نہیں لیتے. یہ والے فرحان بھائی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, کوئی پیسے نہیں لیتے. انٹرنیٹ کا ہم نے وہ پیکج لیا ہوا ہے ایک ہائی سپیڈ والا, وہ بھی 2-2.5 ہزار روپے کا آ جاتا ہے, آپ بھی لے لیں. اور باقی جو پرنٹنگ والا جو مسئلہ ہے وہ کاغذ ہم لے کے بھائی کو دے دیتے ہیں, ان کی اپنی پرنٹنگ مشینیں ہیں, وہ فری ہمیں پرنٹ کر دیتے ہیں. یعنی فری سے مراد یہ کہ وہ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ یار چلے کاغذ آپ کا, تو یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. باقی یہ کتابیں تو ظاہر ہے ہم پرنٹ نہیں کر سکتے, یہ کہ تو رائٹس ہیں, اس کے پیچھے ہمیں بعض اوقات اپنی جیب سے بھی لگانا پڑ جاتا ہے. لیکن خواہش یہ ہے کہ کم از کم کتابیں لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ ہم سے لڑنا چھوڑ دیں. یعنی جب آپ علماء کے پاس مشکات اٹھا کے لے کے جائیں گے تو پھر مشکات کو گالی نکالے نا, جس نے نکالنی, انجینئر صاحب کو نہ نکالے. ابھی تو ہوتا ہے میرے کلپس لے کے جاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. جب لکھی ہوئی لے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا کتاب و سنت پہ بھی ایمان کوئی نہیں ہے. سر یہ دنیاوی پروفیسر ہی ہے کہ فزکس کی اس کے کوئی فارمولہ غلط لکھا جائے تو فزکس کی کتاب دکھائیں تو کہے گا سوری, تھینک یو. مولوی یہ کہے گا تھینک یو, چک کے باہر سٹو انہوں. اتنا بدتمیز ہے, اس کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں. یوں بولتے ہیں مفتی صاحب سے. سر یونیورسٹیز میں آج تک میں نے دیکھا کسی ٹیچر نے کہا کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہوا ہے کبھی اس طرح؟ کوئی مجھے کہہ دے, آپ جس طریقے سے مرضی سے غلطی نکالیں. اس لیے کہ یہ گنڈے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے ہم ملازم ہیں اور یہ اسٹوڈنٹ کا حق ہے ہم سے کوشچن کرے. لیکن مولوی گنڈے بنے ہوئے ہیں, حالانکہ ملازم یہ بھی ہیں آپ کے, چندہ لے رہے ہیں نا, اپنا کاروبار تو ان کا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ملازم ایسے ہیں کہ آپ کے افسر بنے ہوئے ہیں. ہونا چاہیے ملازم ہی رہے. چلے ہمارے نہیں, دین کے تو ملازم بن کے رہیں, اور جب کوئی ریفرنس کوٹ کیا جائے اس ریفرنس کو وہ ایکسیپٹ کریں. اور پھر کہتے ہیں نہیں ہماری عزت نہیں ہے, علماء کی عزت نہیں ہے. سر آپ عزت کروائیں نا. تو ہم اس کو مشکل سے ہی مینج کر رہے ہیں, اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اب رونا رو کے آپ ہمیں فنڈ دیں. نہ, فنڈ میری زندگی میں نہ میری زندگی کے بعد کسی کو 1 روپیہ فنڈ لینے کی یہاں اجازت نہیں ہے. ٹھیک, عثمان بھائی یہ گل ہے کہ انہوں نے منگی ہوئے تو کسی نے نہیں دینا. اتنا میں نے پکا کیا, یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. کیونکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری دعوت دنیا تک پہنچ رہی ہے. اس کے اگینسٹ اگر ذرا سا ڈرل ہوا, مال کا فتنہ انوالو ہوا اور ہماری دعوت کو نقصان ہوا تو وہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پہ کہ جس کام کے لیے ہم نے یعنی اتنی قربانیاں دی ہیں وہ ایک فتنے کی وجہ سے ختم ہو جائے. علماء کو اس کا خطرہ نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کو انہوں نے صدیوں سے بھیڑ چال پہ لگایا ہوا ہے. علماء کے ویڈیو سکینڈل بھی سامنے آ جائیں, لوگ کہتے ہیں نہیں جعلی ویڈیو ہے, اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں نہیں میری نظر کمزور ہوئی ہوئی ہے. ویب کیم پہ ریکارڈنگ دکھا دیں تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور حالت یہی ہے کہ وہ کسی مولوی کا کوئی سکینڈل نکلے, وہ کہتے ہیں اس کی دین کے لیے خدمات دیکھیں نا کتنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی حال ہمارے دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. وہ ایک ایکس آرمی چیف کے بارے میں فیصلہ ہے, وہ کہتے ہیں ان کی فوج کے لیے خدمات کتنی ہے. ہر بندہ خدمات گنواتا ہے, جو اس کی غلطیاں ہیں اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خدمات کی وجہ سے اگر غلطیوں کو آپ ختم کریں گے پھر تو دنیا میں کوئی بندہ نہیں جس کی کوئی خدمت نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو لیکن وہ باقیوں کو تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں. وہی مولوی اپنوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں. تو سر آپ ٹینشن نہ لیں, یہ کام چل رہا ہے. اور یہ جو پیکیج ہے نا جی ریسرچ پیپرز کا, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, 300 روپیہ ریسرچ پیپرز کا پیکیج ہے, جس میں 12 ریسرچ پیپر, 9 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ ہے. 300 روپیہ اس کا ریٹ ہم نے رکھا ہوا ہے. اور وہ آپ جا کے TCS کا ریٹ ذرا پوچھ لیجیے گا تو آپ کو 350 دا ڈاک کا خرچہ ہی ملے گا. مشکات پلس ختم نبوت اور فضائل درود و السلام, اس کا پیکیج ہم نے 3000 روپے کا رکھا ہوا ہے. اس کا وزن 5 کلو بنتا ہے. TCS کا ذرا 5 کلو کا ریٹ لے لیجیے گا اور باقی کتابوں کو دیکھ لیجیے گا. اور بخاری مسلم 5000 روپے رکھا ہوا ہے. اس کا وزن آلموسٹ 12 کلو بنتا ہے بخاری و مسلم کا ملا کے.
12 کلو کا جب آپ TCS کا خرچہ پتہ کریں گے نا تو وہ اللہ کے فضل سے 2000 سے زیادہ آئے گا. تو پھر 3000 روپے کی تو فوٹو کاپی ایک جلد کی بھی کروا لیں. اچھا کئی لوگوں نے پریشان ہوئے, انہوں نے نیچے لکھا ہے 3 جلدیں ہیں بخاری کی, یہ ایک جلد ہے. یہ بخاری مختصر والی ہے یا پوری ہے 7563 حدیث والی؟ سر پوری ہے. مشکات بھی پوری ہے, بخاری بھی پوری ہے, مسلم بھی پوری ہے, ایک جلد نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ تو مشکات, آپ مارکیٹ میں جائیں تو کئی جو بک سیلرز ہیں وہ مشکات ہی صرف 3000 روپے کی بیچ رہے ہیں, آپ جا کے خریدیں. تو انہوں نے آپ کو کہاں سے 2000 روپے کی دینی ہے؟ ہم اپنی اکیڈمی میں 2000 روپے کی دیتے ہیں, آ کے لے لیں. 10 ڈاک میں منگوائیں گے تو 2500 کی, ظاہر ہے وہ TCS کا خرچہ بھی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاملات کو چلا رہا ہے جی, الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے انشاءاللہ 26 جنوری 2020 کو علمی و تحقیقی مجلس کی سلسلہ کی سینچری یعنی پلیٹینیم جوبلی ہونے جا رہی ہے. ہم لوگ کراچی سے اس میں شریک ہونے کے لیے آنا چاہتے ہیں. پلیز اس حوالے سے اسپیشل پروگرام کی تفصیلات بھی عوام الناس سے شیئر کریں. ہم نے پہلے شیئر کر دیے جی, 1-1.5 ہفتہ پہلے آپ کو JPG ریسیو ہو چکا ہوگا. اس کا ٹاپک یہ بڑا یونیک ہے, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ابھی تو پچھلے شعر کی ہیٹ ہی نہیں کم ہوئی تھی, ابھی تو وہ علمی ایٹم بم کی ہیٹ ہی کم نہیں ہوئی تھی, اب تو ہائیڈروجن بم آ گیا ہوا ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ تو اس سے بڑا ورژن آ گیا. یہ ہم نے ٹاپک رکھا ہے. اس دن قرآن کلاس نہیں ہوگی, صرف مجلس نمبر 100 ہوگی, کیونکہ پلیٹینیم جوبلی ہے ہماری. اور